یہ ایک پرائمری ٹریٹس، انسانوں میں ایسی صلاحیتیں اور عادتیں بن جاتی ہیں. اچھا، اس کی لیفٹ پہ جو ہے وہ ایک پہلو نظر آئے گا، اور اس کا بالکل اپوزٹ وہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ میں نے 16 عادتوں کا لسٹ ورز کر دی ہے. اب آپ نے میچ کرنا ہے کہ آپ رائٹ پہ ہیں یا لیفٹ پہ ہیں یا بیچ میں. اب دیکھیے کہ وہیں سے آپ کو اصل میں اپنی پرسنالٹی کا پورا آئیڈیا آ جائے گا. ریزرو لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ ریزرو رہتے ہیں، زیادہ جذباتی ظاہر نہیں کرتے کم از کم. اور دوسرے آؤٹ گوئنگ ہوتے ہیں کہ ذہن میں جو آتا ہے فوراً بول دیتے ہیں. تو آپ ان میں سے بیچ میں ہیں یا کہاں پہ؟ اب دوسری ٹریٹ سے ہم دیکھتے ہیں لیس انٹیلیجنٹ. کوئی بہت زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے، اور دوسرے اپوزٹ ہوتے ہیں لوگ کے جو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، بہت تفصیل سے ایک ایک پہلو کو جو غور سے دیکھتے ہیں سوچتے ہیں، وہ مور انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں. تو آپ بیچ میں کہاں ہیں؟ اچھا، اس کے لیے بیلنس شیٹ اس طرح سے آپ بنا لیجئے کہ جو نیگیٹو ہے نا اس کو 0 کر لیں یا 1 کر لیں، اور جو بہت اچھا ہے اس کو 100 کر لیں، اور بیچ میں سے اب جس پوزیشن میں اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں وہاں کر لیں. اور پھر اس کے بعد اب آپ اپنے گہرے دوستوں سے ذرا پوچھ لیجئے گا کہ جناب آپ یہاں سے کتنے مارکس مجھے 1 to 100 کے بیچ میں اس معاملے میں آپ مجھے کہاں رکھیں گے. پھر آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ جی آپ نے اپنے آپ کو اگر 70 رکھا ہے تو دوسرا ہو سکتا ہے 80 کہہ رہا ہے، اور سارے 80 کہہ رہے ہیں، تو پھر واقعی آپ ذرا اپنے آپ کو کم سمجھ رہے ہیں، وہ اگلا بہتر سمجھ رہے ہیں. اچھا، اس کا ریورس بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے 70 رکھا اپنے آپ کو، اور اگلا ہو سکتا ہے آپ کو 50 پہ رکھ رہا ہو. تو وہ ایک آدمی کم از کم 4 5 6 آپ کہ اپنی فیملی مثلاً آپ کی بیگم یا شوہر ان سے بھی پوچھ لیں، کچھ اور گہرے دوستوں سے بھی پوچھ لیں، پھر آپ کو صحیح اپنی بیلنس شیٹ سامنے آئے گی. اچھا، تیسرا پہلو یہ بھی ہے افیکٹڈ بائی فیلنگس، کہ جب کوئی آپ محسوس کرتے ہیں تو ایکشن کیسے لیتے ہیں. افیکٹڈ کہ اس میں کیا آتا ہے. اور دوسرا پہلو آتا ہے ایموشنلی اسٹیبل. ایموشنلی اسٹیبل وہ ہوتے ہیں کہ جناب اگر چیز بری بھی لگی ہے تب بھی اس کا زیادہ ظاہر نہیں کرتے، اور اگر برا لگ رہا ہے یا اچھا لگ رہا ہے جو بھی زیادہ نہیں ہے، لیکن ایک یہ جو فیلنگ کو جو فوراً ظاہر کر دیتے ہیں، تو یہ ایک پہلو ہے. اب میں کسی کو اچھا یا برا نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ انسانوں کے اندر یہ ایسا رویہ ایسے آتے ہیں. تو آپ سوچتے چلے جائیے کہ آپ کہاں آتے ہیں. سیریس ہیپی، یعنی یا تو آپ سیریس ہوتے ہیں، اور دوسرے اپوزٹ ہے کہ ہیپی، ہمیشہ خوش رہتے ہیں. اس کے بیچ میں آپ ہیں، یہ کہاں ہے. سبمسو ہوتے ہیں کہ تابع دار، ہمیشہ جو اگلا مان جائے فوراً مان جاتے ہیں. اور اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں ڈومیننٹ، کہ خود غالب کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اگلے کو وہ قائل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ ویسے ہیں کہ ویسے. ایکسپیڈینٹ ہوتے ہیں کہ جو چالاک اور ایک کانشیس، وہ قابل اعتماد قسم کے ہوتے ہیں. اچھا، یہ چالاک ہونے کا جو یہ ایک نیگیٹو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک یہ ہوتے ہیں کہ بھی وہ اگلوں سے اگر فراڈ کر رہے ہو تو وہ یہ ہو گیا چالاک، ان کو کہتے ہیں. تو لیکن چالاک ایک اس لحاظ سے بھی ہوتا ہے کہ اگر اگلا آپ پہ کوئی فراڈ کر رہا ہے اور فوراً سمجھ لیتے ہیں، تو پھر تو آپ وہ ہوئے اس طرح سے کہ ڈومیننٹ آپ ہوئے. تو یہ بات نے خود سوچنا. ٹائمٹ، کیا آپ ڈرپوک ہے، یعنی کوئی اگر آپ کے اگینسٹ کوئی معاملہ ہونے لگے تو آپ ڈر جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، یا خود آپ ایکشن کرتے ہیں. دوسرا اپوزٹ یہ ہے کہ وینچرسم، کہ آپ خطرات لینے کی خواہش آپ میں ہے، آپ لے لیتے ہیں. اچھا، اس کے ایک ایگزامپل یہ آپ دیکھ لیں. ایگزامپل یوں دیکھ لیتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ کو ذہن میں آیا آئیڈیا یار کہیں بیچ میں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو آپ چھوڑ دیتے ہیں، آپ نہیں جاتے. تو یہ ہے آپ ڈرپوکی. اور
اس کا یہ ہے کہ دوسرا ٹھیک ہے ابھی آنا آ جائے ایکسیڈنٹ، اب چلے جاتے ہیں. تو یہ آپ کا ایک وینچر سم آپ کی پرسنالٹی ہے. تو یہ اب دیکھیں انہیں سے آپ کو خود اپنی پرسنالٹی کی آپ بیلنس شیٹ بنا رہے ہیں. ٹف مائنڈیڈ، کہ آپ کا سخت دل ہے یا سینسٹیو ہے یا متاثر آپ ہے. یعنی اگر یہ دونوں چیزوں سے دیکھیے گا، ایک اچھا واقعہ ہو گیا تو تب آپ جذباتی طور پر کوئی خوشی آپ میں آ جاتی ہے یا نہیں آتی، اور آپ کے اگینسٹ آ رہا ہے تو غصہ بھی آ جاتا ہے یا بالکل ہی نہیں آتا. تو دونوں کے بیچ میں آپ کہاں آتے ہیں؟ ہر طرح سے سوچتے ہیں. اب نواں پوائنٹ ہے کہ ٹرسٹنگ اور سسپیشیس دوسری قسم کے وہ ہوتے ہیں کہ جو مشکوک ذہن رکھتے ہیں. یعنی ٹرسٹنگ ہوتے ہیں کہ اگلا جو کچھ کہے فوراً مان جاتے ہیں، فوراً ہی مان لے آتے ہیں. اور سسپیشیس وہ ہوتے ہیں کہ نہیں جی یہ ری چیک کرنے کی ضرورت ہے، غور کریں. تو آپ اس میں کہاں پریکٹیکل آپ ہوتے ہیں یا امیجینیٹو ہوتے ہیں کہ تخیل کا تصور ہی رہتا ہے. پریکٹیکل یہ ہوتا ہے، اس طرح کی ایک عادت لوگوں کی ہوتی ہے کہ پریکٹیکلی دیکھیں یار جو صورتحال ہے ویسی اس طرح سے کر لوں میں معاملات کو. اور امیجینیٹو یہ ہوتے ہیں کہ یہ تصور ذہن میں آتا ہے، ہاں بھی یار اس طرح سے یہ امید ہے یہ اچھی ہوگی یا یہ چیز یہ بری ہوگی. یہ تخیل کا یہ تصور جن میں آتا ہے. تو امیجینیٹو جو لوگ ہوتے ہیں تو وہی بڑا اچھا آرٹ وہ کر لیتے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ فلم بھی اچھی بنا لیتے ہوں. اور جو پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں تو وہ عموماً آپ کا بزنس میں لوگ آ جاتے ہیں. ایسے لوگ یا جو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کچھ اور ایکشن بھی وہ لے لیتے ہیں، صورتحال کو دیکھ کے رسک بھی لے لیتے ہیں. تو اس ٹائپ کی شخصیات کی صلاحیتیں. 11th میں دیکھیے اسٹریٹ، کہ بالکل صاف بات کرنے والے. اور دوسرا شریوٹ، کہ ہوشیار قسم کے، کہ جو ایسی بات ہی کہوں کہ اگلا جو ہے فوراً ہی مان لے آئے، مان جائے ہماری بات. اور اسٹریٹ وہ ہوتا ہے کہ جناب آپ کے جو بھی پازیٹیو نیگیٹو ہے سارا ظاہر کر دیتے ہیں. آپ نے یہ آپ کس میں ہیں، کس لیول پہ. سیلف اشیورڈ اینڈ کانفیڈینس، یہ ہوتا ہے کہ خود پہ اعتماد آپ میں. اور دوسرا اپریہنسو اور ورڈ، کہ جس میں خائف، یعنی جو آپ ڈرتے ہوتے ہیں یار یہ تو نہیں ہے معاملہ، یہ تو نہ ہو جائے، یہ تو نہیں ہو جائے. تو اس طرح کا آپ کی پرسنالٹی کہاں ہے. کنزرویٹو، یہ قدامت پسند، کی جو ایک پرانی روایت پہ آپ وہی پسند کرتے ہیں، نئی چیزوں کو پسند نہیں کرتے. اور اپوزٹ اس کی شخصیت ہوتی ہے ایکسپیریمنٹنگ نیو، کہ جو نئی نئی چیز کا تجربہ کرتے ہیں. تو سائنسدان عموماً ایسے ہوتے ہیں. اور کنزرویٹو لوگ عموماً، جیسے مثال کے طور پہ ہمارے کلچر میں مذہبی لوگ زیادہ تر کنزرویٹو ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے یہاں ہی نہیں، ہر طرف ہے. اب جیسے آپ کو یورپ اور امریکہ کی آپ کو پولیٹیکل پارٹیز بھی دیکھیں تو آپ کو کنزرویٹو پارٹی بھی آپ کو نظر آئے گی، اور دوسری انوویٹو قسم کی پارٹیز آپ کو نظر آئیں گی. تو سیم آپ کو اپنے ملک میں بھی ایسے نظر آئیں گے. اور چلو پارٹیز چھوڑیں تو آپ کو اپنی پرسنل کا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. گروپ ڈیپینڈنٹ، کیا آپ گروپ کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں یا سیلف سفیشینٹ، کہ آپ خود کفیل ہونے کو آپ پسند کرتے ہیں. کیا معاملہ. اچھا یہ واقعات تو ہر طرح کے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو زیادہ کیا پسند ہے. سیلف سفیشینٹ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو خود لے کے اسٹرگل کر کے اور وہ چیزیں بہتر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور گروپ ڈیپینڈنٹ وہ ہوتے ہیں کہ جناب ہمیشہ دوستوں کے ساتھ ہی وہ رہنے کو پسند کرتے ہیں، انہی کے ساتھ مل کے ہی فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. 15ویں ایک یہ بھی ہے کہ انکنٹرولڈ، اور اپوزٹ ہے کہ جو کنٹرولڈ. یعنی انکنٹرولڈ ایک تو ہوتا ہے اپنا کنٹرول، کہ غصہ آیا تو کنٹرول میں آ جاتا ہے تو آپ کنٹرولڈ ہیں، اور نہیں آیا تو انکنٹرولڈ آپ ہیں. اور لوگوں کے لحاظ سے بھی سوچ لیں کہ لوگ آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں کہ یا انکنٹرولڈ ہے. تو اگر
دوسرے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے تو پھر آپ سیلف سفیشینٹ ہیں. لیکن اگلے اگر کنٹرول جو کہیں کروا لیتے ہیں آپ کو، آپ ہر چیز مان جاتے ہیں، تو پھر آپ گروپ ڈپینڈنٹ والے ہوں گے. پھر آخری جو میں نے عرض کیا ہے، ریلیکسڈ سیلف اسٹیم انکریز. اسٹیم کیا ہے؟ کہ آپ کی اپنی عزت، آپ کی اندر کی عزت، جو اپنے آپ کو آپ سمجھ رہے ہیں، تو یہ ریلیکسڈ سیلف اسٹیم ہے آپ میں، آپ انکریز ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو. اور دوسرا ٹینس سیلف اسٹیم، کہ جس میں اتنا زیادہ جذبہ ہو تو اس سے آپ ڈیکریز بھی ہو جاتے ہیں. یعنی مثال، اس کی مثال آپ وہ دیکھ لیں کہ جیسے مثال کے طور پر کئی لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ جناب یہ ہمیشہ ان پہ اگر ہر چیز پہ غیرت ان کو بہت آ جاتی ہے. اور اپوزٹ وہ بھی ہے کہ جس میں آپ ریلیکس ہوتے ہیں، کہ جس کو لوگ بغیرت بھی کہہ دیتے. یہ اب آپ نے خود، یہ ظاہر آپ تو نہیں پسند کریں گے اپنے آپ کو، اور نہ میں بھی نہیں پسند کروں گا، لیکن ایک بالکل سچائی کی طرف آپ کریں کہ جناب اگر اگلا آپ کو اس چیز پہ کہہ رہا ہے تو پھر آپ کس حد تک کنٹرول میں آتے ہیں، کیا کرتے ہیں. اب یہ دیکھیے کہ یہ میں نے 16 پوائنٹس ایڈ کیے ہیں، آپ ہو سکتا ہے اس میں مزید ایڈ کر لیں جو بھی آپ کے ذہن میں مزید آئیڈیاز آ رہے ہیں. تو اب آپ کی پرسنالٹی کی مختلف ٹیکنیکس آپ کو سامنے آ جائیں گی. اب یہ دیکھیے کہ کچھ ایگزامپلز ہیں آپ کے سامنے، یہ شیئر کر رہا ہوں. وہی جو آپ کی ٹریٹس ہیں آپ کی، اس کو ہم آکوپیشنل پرسنالٹی ٹائپس اس طرح کی ہوتی ہیں.